اچھا سر، کل ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ امام بارگاہ میں بم دھماکہ ہوا ہے اور اس میں کئی افراد شہید ہو گئے اور کئی افراد جو ہے نا وہ زخمی ہیں، اسپتالوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ سر، پاکستانی ہونے کے اعتبار سے، ایز اے قوم ہونے کے اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اتنے بے حس ہو چکے ہیں۔ اول تو یہ خبر میڈیا پر آنے ہی نہیں دی گئی، کافی ٹائم تک، کافی گھنٹوں تک جو ہے نا خاموشی رہی، اور پھر وہی جو بسنت چل رہی ہے اس بسنت میں ہی لگے رہے، وہیں پر وہی بے شرمی بے حیائی کے مناظر دکھاتے گئے، ٹھمکے لگ رہے ہیں اور دیگر کام ہو رہے ہیں، لیکن یہ خبر نہیں آنے دی گئی۔ پھر جب یہ بعد میں خبر تھوڑی سی لگائی بھی گئی، اس کے بعد دوبارہ ہٹا دی گئی ہے۔ سر، اتنی بے حس قوم اس طرح ہو جائے گی اور بد عملی کا شکار ہو جائے گی، انسان اس سے نکلے گا کس طریقے سے؟ اس فساد سے باہر کیسے آئے گا؟ سر، کوئی بھی قوم ہے، اگر قرآن پاک کو آپ پڑھیں گے، اللہ کا کلام ہونے کی ناطے ہم نے اسی سے ہدایت لینی ہے، تو قوم کی جو طبیعت ہے وہ دو طرح ہوتی ہے، یا تو وہ عبد درہم بن جاتی ہے یا عبداللہ بن جاتی ہے۔ اچھا، عبد درہم عربی کے اندر کہا جاتا ہے جب وہ دنیا کے بندے بن گئے، ان کے لیے مقصد رہ گیا دنیا، دنیا کے مفادات، دنیا کی کامیابیاں۔ اور عبداللہ کہتے ہیں جس کے لیے مقصد اللہ ہے، اس کی مقرر کردہ حدود ہیں، حلال کے ہیں، حرام کے ہیں، اور اس کی بارگاہ میں جواب دہی کا خوف ہے۔ تو قوم جو ہوتی ہے اپنی طبیعت کے اندر دو ہی طرح ہوتی ہے، عبد طاغوت، عبد درہم یا عبداللہ۔ سر، اسی کے اوپر پوری قوم اور ان کے نتائج بنتے ہیں۔ میں آپ کو قرآن کے حوالے سے میں رہنمائی صرف اتنی کر سکتا ہوں۔ بدقسمتی مجھے ایسی لگتی ہے کہ ہم لوگ، چونکہ مسلمان کافی عرصے سے ہی زوال میں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے جس کا خوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ مجھے یہی خوف ہے کہ تم درہم کے بندے نہ بن جاؤ۔ صحیح۔ سر، آج ہمیں دنیا اتنی عزیز ہو گئی ہے کہ وہ کہاں درس رہ گئے کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تمام مسلمان ایسے ہیں جیسے ایک جسم کی مانند، یہاں تکلیف ہو تو یہ محسوس کرتا ہے، اس ہاتھ کو تکلیف ہو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ تو اب وہ تعلیمات تو چکے رہی نہیں ہے، دنیا کے مزے، اپنے مفادات، یہی چیز رہ گئی۔ تو ٹھیک ہے، کہیں دھماکہ ہوا ہے، مر گئے، افسوس ہو گیا، بسنت مناؤ، خوشیاں کرو، ڈھول بجاؤ اور ناچو، میں یہ کہہ سکتا ہوں۔ لیکن سر، شاید اس وجہ سے بھی ایسا لگتا ہے کہ امام بارگاہ جیسے اہل تشیع کا معاملہ ہے، اب یہاں پر دوسرے طبقے کے لوگ موجود ہیں تو وہ کہیں گے کہ جناب جس طرح ہمارا فرقہ واریت کا ذہن بنا دیا ہے، بھئی یہ تو اہل تشیع کا معاملہ ہے، جو بھی اس کے ساتھ وہ برے کلمات کہتے ہیں، بھئی یہ ان کا معاملہ ہے، ہم کیا کریں، ہماری تو بسن چلتی رہے گی۔ تو چلو، میڈیا نے یہ بات نہیں دکھائی، وہ کھا گیا، دبا گیا، جو بھی آپ اس کو کچھ کہیں، لیکن جو ہمارے انسان ہیں، جو لوگ ہیں، ایز اے ہیومن تو ان کو کم از کم یہ اپنا اظہار کرنا چاہیے، نہیں یار افسوس کا مقام ہے، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس میں ایسا کام ہو جاتا ہے تو چلو کوئی نہیں، وہ ہمارے مسلک پر نہیں ہے تو انسان ہے یار۔ سر، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام کا نام صرف ایسے ہی ہے جیسے قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، ہمیں معلوم ہے، لیکن عملی لحاظ سے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ دوسری بات، آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ اہل تشیع، علمی اختلافات ہونا اپنی جگہ، لیکن مستقل طور پر بہت عرصہ گزر چکا ہے کہ خاص طور پر یہ جو طبقہ ہے اس پر مظالم کی انتہا کر دی گئی۔ جی، اگر آپ غور کریں، بسوں سے اتار کر کے مارا جاتا ہے ان کو، امام بارگاہ کے اوپر آئے دن، آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا جب پاکستان کے حالات خراب تھے تو یہ طبقہ ضرور ایک ٹارگٹ رہتا ہے، ابھی بھی امام بارگاہ ٹارگٹ ہو گئی ہے۔ علمی اختلافات ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن یہ مظالم ہے، یہ فساد ہے، ہمارا دین اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام تو سر وہ بہت اعلیٰ ہو جاتا ہے نا، وہ تو آپ کے سامنے جن پر آپ کے عقائد کے کفر و شرک کے بھی اختلافات ہیں وہاں پر بھی نص کرتا ہے قرآن، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ وہ تمام کفار کہ جو دینی معاملے میں فساد نہیں کرتے ہیں، جو لڑتے نہیں ہیں، پرامن رہنے والے ہیں، ان تبروہم، ان کے ساتھ بھی بھلائی کے ساتھ معاشرے کے اندر آپ رہو۔ تو سر، دو طرح کے انسانوں کو ہمیشہ قرآن تقسیم کرتا ہے، امن پسند، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مشرک ہو۔ اگر امن پسندی ہے، اس کے اندر طبیعت میں فساد نہیں ہے، تو اس کے ساتھ اچھے سلوک کی ترغیب قرآن ہمیں دیتا ہے، اور اگر فسادی ہے تو اب چاہے وہ کافر ہو یا مسلم ہو، الذین یسعون فی الارض فسادا یقتلوا، اس کے خلاف کریک ڈاؤن کی طرف ہمیں قرآن کہتا ہے، فساد کو قبول نہیں کرتا۔ یہ ایک مرکز ہے پورے قرآن کو سمجھنے کا، فساد، اس کے بغیر قرآن کبھی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو سر، کہنے کا مقصد کہ یہ جو طبقہ ہے، جو اہل تشیع جو ہیں، ان سے لاکھ اختلافات ہو تو شروع سے کس سے اختلاف نہیں ہوئے یار، امام ابو حنیفہ کے دیگر سے اختلافات ہو گئے، عقائد میں بھی اختلافات ہو گئے، آج تک لڑتے مرتے رہتے ہیں ہم لوگ اسی چیز پر کہ امام ابو حنیفہ یا کئی فقہاء احناف کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے والدین کو بھی کافر کہا، دوسرے اس کو بڑا عیب قرار دیتے ہیں اس جملے کو، چلتے ہیں اختلافات ہر جگہ، لیکن فساد اور ظلم ظلم ہے۔
فساد کی روک تھام نہیں کی جائے تو قرآن نص کرتا ہے کہ اگر تم نے فساد کی روک تھام نہیں کی جس طرح اللہ کرتے ہیں, اللہ جس طرح چلانا چاہتے ہیں تمہیں, لَهُدِّمَتْ الصَّوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. تو نہ آپ کی مساجد بچیں گی نہ کسی اور کی عبادت گاہ بچے گی. وہ فساد پھیلتا ہے تو وہ یہ دیکھ کے نہیں پھیلتا یہ مسجد ہے مسلمان کی تو میں اس کو چھوڑ دوں, اور یہ مسجد ہے یہ عبادت گاہ ہے کسی اور مذہب کی تو میں اس کو. فساد پھیلے گا تو پھیلے گا. قرآن کی یہ جو آیت ہے ایکچولی یہ اسی چیز کی طرف نص ہے کہ ہمیں فساد کے خلاف اپنی توجہ رکھنی چاہیے, امن کو پسند کرنا چاہیے. اچھا, ویسے میں نے سوال کرنا ہی تھا اس آیت پاک پر, لیکن اتفاقاً آپ نے یہ فساد کے حوالے سے ایک آیت پاک پڑھ دی ہے, لَهُدِّمَتْ الصَّوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. یہ آیت پاک جو آپ اس کا آپ نے مطلب جس طریقے سے اس کی تفسیر اپنے مختلف اور مختصر الفاظوں میں بیان کی ہے, مزہ آیا, لطف آیا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بات اللہ نے کیوں کی ہے کہ اگر تم فساد پر اتر آؤ گے تو نہ مسجد بچیں گی, نہ بندے بچیں گے, نہ گرجا گھر بچیں گے, مطلب غیروں کی عبادت گاہ جہاں پر اللہ کا شرک ہوتا ہے تو اللہ ان کی عبادت گاہوں کی بھی پرواہ کر رہا ہے اور فساد سے منع کر رہی. کیا بات ہے؟ دیکھیں قرآن اپنی اصطلاح میں حل ہوتا ہے, یہ باقاعدہ اصول ایک پڑھا جاتا ہے. قرآن کی اپنی ایک بولی ہے, اپنی ایک اصطلاح ہے, وہ اپنی اصطلاح کے اوپر کلام کر رہا ہوتا ہے, اپنا سیاق و سباق بنا رہا ہوتا ہے, اپنا ربط بنا رہا. دنیا کی کوئی بھی کتاب پڑھیں گے, دیکھو آپ فزکس پڑھیں گے اس کی ٹرمینالوجی الگ ہے, بایولوجی کی ٹرمز الگ ہیں, کمپیوٹر سائنس پڑھیں گے اس کی ٹرمز الگ ہیں. اسی طرح جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا ایک اصطلاح ہے گفتگو کرنے کی. اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتے ہیں لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ بالقسط, کہ اہل کتاب کبھی بھی برابر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی ایک جملے کے اندر پورے اہل کتابوں کو شمار نہیں کیا. قرآن نے کہا کہ اہل کتاب برابر نہیں ہے, ان کے اندر ایک بالکل ایسی امت ہے مقتصدہ کہ جو انصاف کے اوپر قائم ہوتی ہے, اللہ کی آیات پڑھتی ہے, حق کو قبول کرتی ہے. تو اہل کتاب کو قرآن, اب اصطلاح دیکھیں قرآن کی, قرآن ہمیشہ اہل کتاب کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے, انصاف پسند اہل کتاب اور فسادی طبیعت کے اہل کتاب. یہ دو چیزیں ہمیشہ ذہن میں رکھے گا. اس لیے قرآن کی آیتیں کبھی سمجھ میں, کہیں اللہ تعالیٰ نصارہ کی تعریف کر رہے ہیں, کئی اللہ تعالیٰ نصارہ کو ڈانٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے, قرآن کہتا ہے نا جیسے ان کے اندر بہت سے قسیسین ہے ورہبان وانہم لا یستکبرون, تکبر نہیں کرتے ہیں, رہبانی لوگ ہیں, ان کی تعریف بیان ہو رہی ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, بالکل وہاں بھی تعریف ہو رہی ہے. اور بھی جگہوں پر اللہ نے ذکر کیا یہ اللہ کی آیات پڑھتے ہیں, راتوں کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ ان کی مذمت بھی قرآن نے بیان کی. تو قرآن کبھی بھی ان کو ایک ہی نظر سے نہیں دیکھتا, ان میں انصاف پسند کو ہمیشہ الگ کرتا ہے اور فسادیوں کو الگ کرتا ہے. اب قرآن کی اصطلاح کے اندر اہل کتاب دو حصوں میں منقسم ہے, اچھے اہل کتاب انصاف پسند اور فسادی. تو قرآن پاک بہت سے مقامات پر ان سے کلام, ان کی نسبت سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ جو انصاف پسند ہیں, جو اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, جن کی قرآن تعریف کر رہا ہے, تو وہ بھی تو صلوات استعمال کر رہے ہوں گے, وہ بھی تو بیع استعمال کر رہے ہوں گے, وہ بھی تو عبادت گاہی استعمال کر رہے ہوں گے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ذکر فرمایا کہ اگر فساد پھیلے, اور اللہ نے جو فساد کے خلاف تمہارا تعلیمیں تمہیں کی, احکامات تمہاری جو ذمہ داری اللہ نے دی ہے رد الفساد کی, انسان کی ذمہ داری ہے. پہلا نقطہ آپ ذہن میں رکھے گا وہ یہی تو تھا, تجعل فیہا ما یفسد فیہا, زمین میں فساد ہوگا, اللہ کس کو بنا رہا ہے. تو ٹوٹل یہیں سے آغاز ہوتا ہے انسانیت کا, ذہن میں رکھے گا. تو فساد کی گردی گھومتا ہے. ایمان لانے کے بعد ہماری جو ذمہ داری ہے وہ رد الفساد کی ہو. اس کے لیے پوری ایکٹیویٹی آپ نے کرنا, تبلیغ آپ کی یہی ہوگی, عمل آپ کا یہی ہوگا, اور آپ کی ٹوٹل کاوشیں یہی ہوں گی رد الفساد کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی ذکر کیا ہے کہ اگر فساد کو ختم نہ کیا جائے تو نہ صلوات بچیں گی, نہ بیع بچیں گی, نہ ہی مساجد بنیں گی جن میں اللہ کے نام لیے جاتے ہیں. تو یہ نسبت اگر ان کی طرف بھی ہو تو انصاف پسند جو تھے ان سب کی طرف نسبتیں جاری ہیں. یہ مشرکین کی طرف نسبتوں کی بات قرآن نہیں کر رہے ہیں. یعنی قرآن جو ہے نا وہ ایک بڑے پیمانے پر کلام کرتا ہے کہ آپ یہ نہیں کہ جناب آپ اپنے صوبے میں, اپنے شہر میں, اپنے علاقے میں فساد نہیں کریں, بلکہ یہ بڑھتا 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 پوری لپیٹ لے لے گا پورے ملک کے اندر. یہ اچھی بہترین وضاحت کر دی آپ نے. اچھا سر, میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دور تھا جب شیعہ سنی فسادات کو لے کر بہت زیادہ واویلا مچایا جاتا تھا, اور اس پر پھر بہت سوں کی سیاست بھی چمکتی تھی. شیعوں کے مارے گئے تو اہل سنت والے, اہل سنت کے مارے گئے تو شیعوں والے, بڑے عجیب عجیب کہانیاں ہوا کرتی تھیں. کیا شاید آج بھی انہی فسادات کو ہوا دینے کے لیے تو ایسے واقعات نہیں ہو رہے کہ جناب اگر امام بارگاہ میں کریں گے تو الزام سنیوں پر آئے گا, سنیوں کی مساجد میں کوئی بم دھماکہ ہو جاتا ہے تو الزام شیعوں کی طرف چلا جاتا ہے. یہ ایسا تو نہیں لگ رہا کہ دوبارہ وہی ہوائیں چلائیں؟ بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا ہے. جو فسادی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ وہاں پر ایسا حملہ کرتے ہیں کہ جہاں سے پھر وہ پیچھے ہو جائیں یا آپس میں لڑتے چلے جائیں. بالکل. اسی لیے یاد رکھ لیجیے گا عربی کے اندر کچھ ایسے اوصاف ایسے ہوتے ہیں جیسے نمیمہ. نمیمہ کہتے ہیں کسی کے ایسی میں چغل خوریاں کروں وہ آپس میں لڑنا شروع کر دیں. اسی طرح غیبت, یہ جو لفظ استعمال ہوتے ہیں یہ دیکھنے میں چھوٹی چیز ہیں, ایکچولی آپ فساد کی بیج ڈال دیتے ہیں. ان کو جادو کی طرح برا سمجھا جاتا تھا. اچھا,
باقاعدہ سے ان کے اوپر جادوگر کا اطلاق بھی کیا جاتا. یعنی آپ اپنی زبان سے کسی کے سامنے چند جملے ایسے بول دیں کہ اس کو اپنی بیگم کے بارے میں اتنا شک و شبہ ہے کہ اب اس کا گھر خراب ہو, یہ لڑے گا مرے گا اور رشتہ ٹوٹے گا, تو ساری فساد کی جڑ میرے وہ جملے تھے. صحیح ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ابتدا میں اس لیے کی جاتی ہیں کہ مقصد ہوتا ہے کہ آگے معاملہ اور بڑھے. تو یہ جو چیز ہے نا, اللہ تعالیٰ عافیت دے کہ کسی کو ٹارگٹ کرنا مذہبی طور پر امام بارگاہ کو یا کسی اور, تو اس کے پیچھے بالکل یہ مقاصد ہو سکتے ہیں کہ ان کا آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے کہ ہم نے صرف ایک جسے کہتے ہیں چنگاری لگا دی ہے اور آگے یہ لڑے. صحیح. ہمیں سمجھنا پڑے گا اس چیز کو, محسوس کرنے پڑے گا اس چیز کو کہ ماضی سے جب یہ فساد تھے, آج تو بہت کم ہوئے ہیں لیکن ماضی میں بہت زیادہ تھے, اب ہم نکل چکے ہیں, اب دوبارہ اس بلا میں مبتلا نہ ہو, اس لیے کہ فساد میرے رب کو بالکل پسند نہیں ہے. اچھا, ابھی بسنت جیسے چل رہی ہے اور بڑی زور و شور سے ہے, کئی دنوں تک یہ منائی جائے گی. اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ایک طرف یہ واقعہ پیش آ گیا اور ایک طرف بسنت کھڑی ہوئی ہے. کئی لوگوں کے بیان اور کچھ حکومتی وزراء کے بیان بھی اس طریقے سے آئے, نہیں جناب بسنت تو اپنی جگہ پر جاری رہے گی. وہ ایک سانحہ ہوا, اس کو ہم دیکھ رہے ہیں الگ طریقے سے, لیکن بسنت اپنی جگہ پر جاری رہے گی. دل کو کیا ہو گیا ہے سر, اتنے بے حسی ہٹ درمی کہ ایک بہت بڑا سانحہ ہوا, بجائے اس کے کہ ان کے پاس جا کر ان کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے بجائے ان سے دلی افسوس کر دیں کہ نہیں جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم اپنا یہ معاملہ جو ہے نا کینسل کر دیتے ہیں. تو یہ بے حسی نہیں ہوگی سر وزراء کی؟ سر دیکھیں, آپ کے محلے میں شادی ہو رہی ہو, ٹھیک ہے, لائٹنگ لگی ہوئی ہے اور آج بارات ہے, اور اسی ٹائم ہی آپ کے بالکل پڑوس کے اندر فوتگی ہو جائے, قتل نہ ہو فوتگی ہو جائے. صحیح. تو پھر بھی آپ کے دل میں خیال پیدا نہیں ہوگا کہ نہیں یار میں کچھ خیال کر رہا ہوں, ادھر رونا ہو رہا ہوگا, میں ادھر ڈانس کر رہا ہوں, ڈول بجا رہا ہوں گا. ایک انسان کے اندر فطری طور پر اللہ رب العزت نے تو جو عقل رکھی ہے اس سے انسان سمجھ سکتا ہے کیا چیز بہتر ہے کیا برا ہے. صحیح. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر ایک ملک کی حیثیت, مسلمانوں کو تو ایک ملک کی حیثیت سے نہیں دیکھنا چاہیے, ایک امت کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے. لیکن پھر بھی میں بات کروں, ایک ملک ایک گھر ہوتا ہے سر, وہ دو گھر بھی نہیں ہے, ایک ہی گھر ہے, اور ایک گھر میں رہنے والے کمرے ہیں. کراچی ایک کمرہ ہے, لاہور دوسرا میرا بازو والا کمرہ ہے, وہ پشاور میرا تیسرا کمرہ ہے. تو سر ایک کمرے کے اندر اگر حادثہ ہو گیا اور دوسرا کمرے والا جو ہے وہ محفلیں اڑا رہا ہو, میرا خیال ہے کہ ہمیں اخلاقی لحاظ سے ہی شرمندہ ہونا چاہیے. یہ افسوس کا مقام ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں, مجھے بھی پرسنلی بہتوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے یہ ذکر کیا کہ سر بالکل نہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جس طرح اعضاء وہاں پر غالباً 150 کے قریب افراد, 150 کے قریب, اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. ایک ساتھ انسانی جانیں اتنی ساری چلی جانا. ایسے موقع کے اوپر آپ خود غور کریں کہ وہ افراد, ان کے گھر والے, ان کے شہر والے, جس وقت وہ مڑ کے یہاں دیکھیں گے کہ یار ایک شہر میرے ہی ملک کا, اور وہاں پر پارٹیاں چل رہی ہیں اور ان کو معلوم بھی ہے کہ ہمارے اوپر کیا گزر رہی ہے, بالکل میں خیال یہ تھوڑا اچھا نہیں ہوگا اخلاقی لحاظ سے. اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کو آپس میں مل کر رہنے کی توفیق دے, ایک دوسرے کے دکھ کو, درد کو اپنا دکھ درد سمجھنے کی توفیق دے, پھر جو ہے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. اچھا, ایسے موقع پر میں ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے, وہ یہ کہ انجینئر صاحب سے سوال ہوا تھا بسنت کے حوالے سے, ایک سوال ان سے پہلے بھی ہوا تھا بسنت کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا نہیں جناب یہ فحاشی ہوتی ہے, خواتین ہوتی ہیں, بدنگاہی ہوتی ہے, یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیے میلے ٹھیلے اس طریقے سے. پھر اب ان کا ایک دوسرا بیان آ گیا جو آج کا لیٹسٹ بیان ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب بسنت منانے میں کیا مسئلہ ہے, یہ تو میں خود اس کو بڑا شوق سے کرتا ہوں, تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. اب یہ دو بیانات کو لے کر جو ہے نا مختلف صحافی بھی شروع ہوئے. ظاہر سی بات ہے دو الگ الگ ایک عالم کے بیان آ رہے ہیں, ایک میں بالکل اپوزٹ کھڑے ہوئے ہیں, دوسرے میں الگ چلے جا رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے سوال تو بنتا ہے نا. تو پہلے میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں, ایک ہے کہ فی نفسی پتنگ اڑانا, بالفرض کوئی بچہ میدان میں چلا گیا, اکیلا چھت پر موجود ہے, جا کے اس نے پتنگ اڑائی. ایک ہے باقاعدہ بسنت بنانا جس میں لازمی معلوم ہے کہ جناب لیڈیز بھی موجود ہوں گی, بدنگاہی ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, میں اب کسی نے کیا موقع بیان کیا, میں خیال اسی سے وضاحت سب سے پہلے لینی چاہیے. مجھے تو معلوم نہیں, نہ میں نے سنا ہے. ہمیشہ لوگوں کو ایک اصل سمجھانی چاہیے, صحیح, تاکہ وہ مسائل خود متفرع کرنے پر قادر ہو. صحیح. آپ کے سامنے جب کبھی کھیلوں کے حوالے سے بات ہے تو قرآن پاک کی اصل وہاں پر بیان کر دینی چاہیے کہ اگر تو وہ منہیات کو اپنے اندر شامل نہیں ہوگا تو لعب جو ہوتا ہے اس کی ممانعت بھی قرآن نہیں کرتا ہے. ظاہر ہے انسان کو تفریحات چاہیے ہوتی ہیں, اس کی باڈی کو چاہیے ہوتی ہیں. خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھیل کود کے مقابلے منعقد کروائے تھے, لیکن ہر چیز جس کو اباحت میں ہمارا دین ڈالتا ہے اسی شرط کے ساتھ ڈالتا ہے منہیات بیچ میں ملوث نہ ہوں گی, پھر وہ حرام کے درجے میں, حرام لغیری ہی کے درجے میں چلا جائے. میں ایسا کھیل کھیلوں جس کے اندر میں فحاشی کا ارتکاب کروں گا تو اب وہ چاہے اپنے اندر جائز اور مباح کام ہو, لیکن اب حرام لغیری ہی بن جاتا ہے. میں دودھ پیوں, بیچ میں شراب ڈال کے پی لوں گا تو میرے لیے پھر بھی منع, وہ دودھ پینا بھی منع ہو جائے گا, اس لیے کہ ملاوٹیں میں نے کر دی. تو لوگوں کو ہم ایک اصل بیان کریں تاکہ وہ مسائل خود بھی متفرع کرنے پر قادر ہو, سمجھے.
بدقسمتی ہمارے یہاں پتہ ہے کیا ہے، ہم لوگ موقفات دے رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم کلیئر نہیں کر رہے ہوتے معاملات. ہم جذبات کے اندر آ کر کبھی کوئی سوال ہوا اور نہیں حرام ہے، اگلی دفعہ جا کر حلال ہے، تو پھر اعتراضات آتے ہیں. تو جو مبلغ ہوتا ہے اس کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بڑے طریقہ کار سے مسائل کو ڈیلیور کرے. اگر ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں اس سے سیکھے، پھر آگے کوشش کریں نہ ہو. لیکن ہمارے یہاں بس ماحول وہی ہے کہ ہم نے سیکھنا بھی تو نہیں ہوتا نا. مطلب ہمارے یہاں بس ٹھیک ہے، جو میں نے ماضی میں کہا وہ بھی ٹھیک، جو مستقبل میں کہا میں نے وہ بھی ٹھیک، آئندہ بھی جو کہوں گا وہ بھی ٹھیک. ایسا نہیں ہوتا. اس انسان ارتقاء، اپنے آپ کو بھی ارتقائی مراحل کے اندر ڈالے. مجھ سے جو ماضی میں کیا غلطی ہوئی ہے، کس مسئلے کو اچھا میں نے بیان نہیں کیا، کیا اس میں کمی بیشی تھی، سیکھے، پھر آگے لے کے جائے. اور جو تنقید کر رہے ہوتے ہیں اس کو اپنا دشمن نہیں سمجھنا چاہیے. بالکل ایسا. تنقید ہونی بھی چاہیے، اچھی بھی چیز ہے، اس سے آپ کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملتا ہے. تنقید کرنے والے کو بھی میں اپنا بھائی سمجھوں تو مجھے کیوں نفرت کرنے کی ضرورت ہے. تو ماحول اچھا رکھیں، اللہ کرے اسی طرح آگے چلے. ٹھیک ہے، یہ بات تو آپ نے اچھی بیان کر دی، تنقید سے سیکھنا چاہیے. لیکن جیسے ابھی انجینئر صاحب کے 2 بیانات آ گئے، ان پر تنقید ہو رہی ہے، تو جو ان سے متعلقین ہیں نا، ان میں بھی جو ہے نا اختلافات شروع ہو گئے. مطلب وہ بھی اب اس بات کو قبول نہیں کر رہے، اور وہ بھی ضد پر آ کر جو ہے نا وہ اس کے جوابات دیے چلے جا رہے ہیں. لیکن آپ جو فرما رہے ہیں یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے. شاید آپ متعلق نہیں ہیں سوشل میڈیا سے اتنا، لیکن ہم متعلق ہوتے ہیں، ہمیں خبریں ملتی رہتی ہیں. جناب بھر مار کر دی انہوں نے اختلافات کی اپنے استاد محترم کے چکر میں، کہ جناب انہوں نے یہ کہا ہے تو ٹھیک کہا ہے، پہلے میں یہ مسئلہ تھا، دوسرے میں یہ مسئلہ تھا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. تو ایسے مقام پر سر تنقید ہونے کے باوجود اپنی اصلاح کون کرے گا؟ سر مجھے کرنی ہے اپنی اصلاح. کون کرے گا؟ ہر دفعہ کون کرے گا؟ سر میں تو کروں اپنی اصلاح، باقی بات میں بھی دیکھ لی جائے گی. دیکھیں ہمارے یہاں پاکستان کے اندر ایک نفسیات ہے، وہ نفسیات نہیں ٹوٹتی. وہ نفسیات چاہے کوئی شخص آ جائے اور وہ کھڑا ہو کے بولے بھائی میں فرقہ واریت ختم کروں گا، لیکن اس کے چاہنے والے اس کے ساتھ بھی وہی فرقہ واریت والا ماحول بنا دیں. یہ نفسیات ہے ہمارے معاشرے. بالکل ایسے. جب تک اس نفسیات سے ہم نہیں نکلیں گے ہمیں برکت نظر نہیں آئے گی، ماحول میں تبدیلی نظر نہیں آئے گی. پہلے سنی بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، تقریریں ایک دوسرے کے خلاف ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کافر اور گستاخ ہو رہے ہیں، یہ مشرک ہو رہے ہیں. پہلے اتنے معاملات تھے. سر اب کوئی بھی ایسا شخص آیا میدان کے، اس نے کہا تم سارے غلط ہو، لیکن ان کے جو چاہنے والے ہیں، اگر آپ ایمانداری سے غور کریں، ان کے اندر بھی یہ صفت کہیں نہ کہیں پیدا ہونا دوبارہ شروع ہو گئی ہے. صحیح. کہ صرف ہم ٹھیک ہے، باقی تمہارے بھی ہے، تم بھی گستاخ، تمہاری کتابوں میں بھی گستاخی ہے، تمہاری کتابوں میں بھی. سر وہی تو رویہ ہے. صحیح. تو مجھے اس نفسیات سے باہر نکلنا ہے. سر یہ مشکل، اس نفسیات سے نکلنے کے لیے آپ کو گرنا پڑتا ہے. سر آپ کو نہیں اس چیز کی لالچ رکھنی پڑے گی کہ میرے پاس 4 بندے جمع ہو جائیں میرے ہاتھ چومے. نہیں چومو ہاتھ، تھوکو میرے اوپر. آپ کو ذلیل بھی کرنا پڑے گا اپنے آپ. اس کے بغیر نہیں چارہ بنے گا. یہ نفسیات توڑنی ہے آپ نے. آپ برملا لوگوں کے سامنے آپ کا ہر چاہنے والے کا ذہن بناؤ کہ چاہے مجھے تم اپنا استاد سمجھو یا کچھ دوست سمجھو، لیکن نبی نہیں سمجھنا. اگر چاہنے والے یعنی میرے جو چاہنے والے ہیں، اگر وہ میرے منہ پر کہنے کی ضرورت نہیں رکھ رہے ہیں کہ سر یہ آپ اس مسئلے پہ غلط لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے سر آپ کے بہت نقطہ نظر ٹھیک ہوں گے، لیکن یہ مسئلہ بالکل غلط. سر تب تک مجھے مطمئن نہیں ہونا چاہیے. اگر میرا جو حلقہ حباب ہے، اگر میں خود دیکھوں کہ وہ سب تعریفیں کر رہا ہے، بلکہ کسی نے اگر کل کو تنقید کر دی کہ یار مولانا کامران صاحب کا تو فلاں موقف کمزور، اور یہ اس کے گلے پڑ رہا ہے، اس کا مطلب ہے میری تربیت ٹھیک نہیں کر رہا، میں نفسیات ہی نہیں بدل پا رہا ہوں قوم. ٹھیک ہے، صحیح ہے. قوم کی نفسیات بدلنی ہے. سر ہمارے یہاں ہیرے ہیں، ہر فرقے کے اندر ہیرے موجود ہیں، علماء محققین کی صورت کے اندر، بریلوی، دیوبندی، اہل سب کے اندر موجود ہیں. صحیح. لیکن اس نفسیات کے ایسے چکر کے اندر ہم پھنسے نکل ہی نہیں پاتے. یہ بھی وہی چیز ہے سر. تو ماضی کا بیان الگ ہوگا، ابھی کا بیان الگ ہونا یہ چاہیے. میں دیکھوں کیا غلطی ہوئی تھی، مجھ سے آئندہ اصلاح کروں. لیکن نہیں، جو منہ سے نکلے گا وہ ٹھیک ہوگا. نفسیات. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، اچھے طریقے سے آپ نے سمجھا دیا. جی ناظرین، آپ نے سماعت فرما لیا کہ غم کا موقع ہے. ہمارے پاکستان میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایسے موقع پر ایسی خوشیاں منانا جن کی ضرورت نہیں، کوئی ہم پر لازم نہیں ہے، ان سے اجتناب کرنا چاہیے. اپنے بھائیوں کے دکھ درد غم میں شریک ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم و کرم نازل فرمائے.